الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. معزز ناظرین، سامعین، احباب، محترم احباب، دوستو، اب تک ہم نے سورہ انبیاء کا ترجمہ آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. آج سے ایک دوسری سورہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. درس کا یہ دوسرا سلسلہ. اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا یہ کلام ہے، اس کلام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے اس کلام کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم مسلمان اللہ کے اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. جو کچھ اس میں ہے وہ سراسر ہدایت ہے. کامیابی ہماری اسی میں ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس سے اپنی دنیا سنواریں، اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں اور اگلی زندگی میں اپنے لیے کامیابی اللہ کے لکھوا لیں. رمضان کے آخری ایام ہیں. آئیے میرے بھائیوں، ہم سورہ زمر کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور کن چیزوں کی وضاحت کی ہے. سب سے پہلی بات، اس سورہ کا نام سورہ زمر ہے. یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تھے اس وقت نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا نام زمر کیوں رکھا گیا؟ غالباً اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ میں زمر کا لفظ 2 بار آیا ہے. زمر حقیقت میں جتھا، گروپ کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بتلا دیا ہے کہ جب اگلی زندگی میں انسان جائیں گے تو 2 گروپ ہوگا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروپ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروپ جہنم میں جائے گا. یہ گروپ جہنم میں اور جنت میں کیسے جائے گا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں بیان کیا ہے. وہیں زمر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جماعت در جماعت جہنم میں بھی داخل ہوگی اور جماعت در جماعت جنت میں بھی داخل ہوگی. غالباً اسی لفظ سے لے کر اس سورہ کا نام زمر رکھا گیا. اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، سنن نسائی کی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ روزہ رکھنے لگتے تو مسلسل روزہ رکھتے، اور اس طرح مسلسل رکھتے کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے کیا. لیکن جب آپ روزہ رکھنا چھوڑتے تو مسلسل روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیا. اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی کل لیلۃ بنی اسرائیل والزمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی ہر رات میں
رات کی نماز میں سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء کی تلاوت کرتے تھے اور سورہ زمر کی۔ آپ کا ان دونوں صورتوں کا اہتمام کے ساتھ رات کی نماز میں تلاوت کرنا، نماز کے اندر پڑھنا، یہی بتلاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ اہمیت اس لیے ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے بہت بڑا پیغام انسانوں کو دیا ہے۔ ایک طرف شروع ہی میں سورہ زمر کے اندر سورہ اسراء کی جب ہم تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تو اس کی بھی فضیلت اور اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ سورہ زمر ہم نے شروع کی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے شروع میں وحدانیت کی دعوت دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں سب سے بڑا بیان توحید کا بیان ہے، اور اس توحید کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بتلا دیا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا وہ اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کو اللہ کے برابر معبود مانتے ہیں یا اور کوئی چیز ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے نبی کو اور تمام انسانوں کو دین خالص یعنی توحید خالص کی دعوت دی ہے۔ اور اس توحید خالص کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اس پورے دنیا کی پیدائش، اس کے اندر کا نظام، اس سے انسانوں کو کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے، انسان کس طرح اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، ان سب کو اللہ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی بیان کیا ہے۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک کی بھی حقیقت اور یہ کام کتنا انتہائی درجہ غلیظ اور خراب ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اگلی زندگی میں کیا ہوگا اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ آئیے اس سورہ کی ابتدائی آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کا پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو بہت ہی عزیز اور بہت ہی حکیم ہے، جو حکمت والا بھی ہے اور طاقت و قدرت والا بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف اے نبی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، جان لو کہ اللہ کے لیے ہی خالص دین ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء بناتے ہیں، دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اپنے ان معبودوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یا اللہ کے لیے ہمارے لیے اللہ کے ہاں وسیلہ بن جائیں، ہماری سفارشیں بن جائیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ اس رب کا کلام ہے جو رب دانائی اور حکمت، جس کی ذات دانائی حکمت سے پر ہے، جس کا کلام دانائی اور حکمت سے پر ہے، جس کا کام دانائی اور حکمت سے پر ہے، جس کا ایک ایک حکم دانائی اور حکمت سے پر ہے، اور وہ غالب طاقت والا ہے۔ اتنی بڑی اس کی طاقت ہے کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا محکم اس کا نظام ہے کہ اس نظام کو اس کے چاہے بغیر کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کوئی نظام کوئی بنا سکتا ہے۔
وہ جاننے والا ہے، عزیز و حکیم ہے، اور اس نے جب یہ کتاب نازل کی ہے اور اپنا کلام اتارا ہے تو اس کلام کی عظمت کیا ہوگی، یہ کلام کتنا سچا ہوگا اور کتنا برحق ہوگا۔ اسی لیے کہا اپنے نبی سے کہ نبی یہ یقین رکھو کہ ہم نے جو کلام آپ کی طرف اتارا ہے یہ برحق ہے، اس میں سراسر حق ہے، جو کچھ کہا گیا ہے یہ حق ہے، اس میں باطل کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس میں باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس میں اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سراسر حق ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ارد گرد آگے پیچھے کہیں باطل کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے ارد گرد آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، باطل اس کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکیم اور حمید کی طرف سے اتارا ہوا ہے کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں بہت صاف صاف فرما دیا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ قرآن ہے جس کی ایک ایک بات حق پر مبنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، جس کو روح الامین جبرائیل لے کر آپ کے اوپر نازل ہوئے، اور علی قلبک، اور آپ کے دل پر اس کو اتار کر ثابت کر دیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس کی زبان کیا ہے؟ کس زبان میں نازل کیا گیا؟ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں مختلف زبان دیا ہے، بلکہ مختلف زبان ہونے کو اللہ نے اپنی نشانی، بڑی نشانی سے بتلایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ اس کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن اس نے قرآن کے لیے کون سی زبان منتخب کی؟ عربی زبان، بلسان عربی مبین، کھلی ہوئی واضح عربی زبان میں اللہ نے اس کو اتارا اور آپ کے دل پر اس کو جما دیا، اسی کو آپ سنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اسی لیے جب اتنا کھلا ہوا حق ہے اس کے بعد بھی ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی حقیقت کھولتے ہوئے کیا کہا؟ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دعوت کس چیز کی؟ توحید کی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کو پکارو، صرف اسی کو پکارو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ یہ جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہارے مسائل کس میں ہیں، تمہارے لیے فوائد کس میں ہیں، تم کو کس کی ضرورت ہے، تم کس چیز کے محتاج ہو، تمہیں کیا چاہیے، یہ تم سے زیادہ وہ رب جانتا ہے۔ لہذا اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی سے سوال کرو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی کے آگے رکوع کرو، اسی سے رو گڑگڑاؤ مانگو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، صرف اسی کے لیے عبادت کو خاص کر لو۔ الا للہ الدین الخالص، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی عبادت کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے ہو، کیونکہ دین خالص یعنی عبادت خالص صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت خالص صرف اللہ کے لیے ہے، خلوص یہ صرف اللہ کے لیے چاہیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری عبادت ہو، ہم جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، دین خالص یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے، لا يقبل من العمل الا ما اخلص فیہ العامل للہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ رب العالمین صرف اور صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو بندہ عمل کرنے والا
صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، اخلاص اس کے اندر ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر ہو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کیونکہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہ اللہ کے بتلانے سے بتلایا ہے، لہذا آپ کا بتلایا ہوا طریقہ وہی ہے جو اللہ کا مقرر کیا ہوا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے خلوص کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو جو طریقہ نبی نے بتلایا ہے، اور اسی طریقے پر عبادت کرو جس طریقے پر نبی نے عبادت کیا ہے۔ نبی نے کھلے طور پر ہم لوگوں سے کہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری تمام عبادتیں، قربانی، دعا اور عبادت کا سارا عمل، اور یہی نہیں، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا تک اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی رب العالمین ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہماری روزی کا انتظام کیا، اسی نے ہمارے لیے زندگی کے وسائل بنائے، اسی نے ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے بچایا، اور جب مقدر کیا تو پریشانی کوئی ہم سے روک بھی نہیں سکا۔ اس لیے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت ہمیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طاقت کے آگے دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہیں۔ وہ اگر کوئی چیز نہ دینے کا ارادہ کر دے تو پوری دنیا مل کر اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جن کی عبادتیں کرتے ہیں، جن کے آگے جھکتے ہیں، ان کو صرف اللہ کا اپنا سفارشی مانتے ہیں، ان کو صرف اللہ کا اپنا سفارشی مانتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر ہم نہیں مانتے ہیں، ان کا اختیار اللہ کے برابر نہیں ہے۔ یہ اگر یہ محتاج ہے اللہ کے آگے، لیکن یہ اللہ کے مقرب ہے، اس لیے ہمارے سفارشی اللہ کے بن جائیں گے، اور سفارشی بن کر ہماری حاجتوں کو اللہ سے پوری کرا دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بیماری سے شفا مانگتے ہیں، یہ لوگ خود یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان اولیاء کو، ان اللہ کے علاوہ ان بندوں کو جن کو ہم شہداء صالحین سمجھتے ہیں، ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں، کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں وسیلہ بن جائیں گے، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہماری بات اللہ کے ہاں پہنچا کر ہمارا مطالبہ پورا کرا دیں گے، ہماری دعائیں پوری کرا دیں گے۔ اللہ نے کہا ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، غلط کہنے کے لیے، کتنا غلط ہے یہ، اللہ نے خود آگے کہہ دیا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ لوگ اپنے اس عقیدے کو اور اپنے اس عمل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حقیقت میں یہ ان کا اختلاف ہے اللہ کے دین سے، دین خالص جو اللہ نے انسانوں کو دیا اس سے ان کا یہ حقیقت میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا، جب ان کے سامنے ان کے عمل کی حقیقت کھولی جائے گی۔ بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کر دے گا جس چیز میں وہ لوگ اس دنیا میں انبیاء کے طریقے پر چلنے والوں سے، توحید پر گامزن رہنے والوں سے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں سے وہ اس دنیا میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوری حقیقت کو، ان کے اس پورے اختلاف کو قیامت کے دن کھول کر دکھا دے گا کہ تم کتنے غلط تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو،
جھوٹ پر عمل کرنے والا ہو، جس نے جھوٹی شریعت اپنی بنا رکھا ہو، جس نے اپنا جھوٹا دین بنا رکھا ہو، جس نے اپنی عبادت طریقہ جھوٹا طریقہ بنا رکھا ہو اللہ کے طریقے سے اختلاف کر کے۔ اور اسی لیے ایسے لوگوں کو کافر کہا، لا یہدی ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرکیہ تمام شرکیہ اعمال سے بچائے، شرکیہ طریقوں سے بچائے، شرکیہ عقیدے سے بچائے، اور توحید پر گامزن کرے، قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔